اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جو حال لاتے ہیں وہ اس لیے لاتے ہیں کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس حال سے نکلنے کے لیے کیا راستے اختیار کرتا ہے. جو اپنے حالات کو حالات سے بدلنا چاہتے ہیں وہ تو فرعون کا راستہ ہے کہ اس نے کسی بھی حال کو بدلنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ سنی. ہر حال کو بدلنے کے لیے اپنے حال کو استعمال کیا جو ہمارا معمول ہے. فلاں مرض فلاں دوا، فلاں مرض فلاں دوا. حالانکہ ہماری بات یاد رکھیو، کسی بیماری کے لیے دوا سے پہلے یہ سوچنا کہ اس بیماری کے آنے کا گناہوں میں، اس بیماری کے آنے کی گناہوں میں کیا اسباب ہیں. اس بیماری کے آنے کے گناہوں میں کیا اسباب ہیں. اس بیماری کے آنے کے گناہوں میں کیا اسباب ہیں. یہ بات میں سوچنا کہ اس بیماری کے جانے کے کیا اسباب ہیں. میری بات بہت غور سے سننی پڑے گی. پہلے یہ سوچا کرو اس بیماری کے آنے کے گناہوں میں کیا اسباب ہیں. اس بیماری کے آنے کے گناہوں کے اعتبار سے کیا اسباب ہیں. سمجھتے تھے ہر عضو کی بیماری کا سب سے پہلا سبب اس عضو سے اللہ کا حکم ٹوٹنا ہے. آنکھ کی بیماریاں، شرمگاہ کی بیماریاں یہ معاشرے کی خرابی سے ہوتی ہیں. ایڈس کی بیماری معاشرے کی گندگی سے ہے. ایڈس کی بیماری کس سے؟ معاشرے گندگی سے. معاشرے کی گندگی سے ایڈس کی بیماری ہے. یہ معاشرہ بگڑے گا تو یہ کہیں کہ جو عضو حکم خلاف استعمال ہوگا اس حکم کی بیماری کا پہلا سبب ہوگا. یہ اس عضو کی بیماری کا پہلا سبب ہوگا. ہر عضو کی بیماری کا سبب اس عضو سے اللہ کا حکم ٹوٹنا ہے. پہلے تم بیماریوں کے اسباب، قرضے آئے، قرضوں کے اسباب تجارت میں تلاش کرو. قرض کے اسباب تجارت میں تلاش کرو. قرض کے اسباب تجارت میں تلاش کرو. تو قرضہ کیوں آیا، اس کے اسباب تجارت میں تلاش کرو. کہاں حکم توڑا. ہماری سب بڑی مشکل یہ ہے کہ جو بھی حال آتا ہے ہم پر، ہم اس حال کے آنے کا سبب بعد میں سوچتے ہیں، اس حال کو ہٹانے کا سبب پہلے سوچتے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ یہ حال کیسے ختم ہو. تو بیچارے بعض تو ایسے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے حالات آتے ہیں وہ انہی گناہوں کو زیادہ کرتے ہیں. سنو تو صحیح. سود پر کاروبار شروع کیا. جو قرضہ سود کی وجہ سے آیا، اس قرضے کو اتارنے کے لیے پھر سود لے لیا. صحیح. بیماری کا علاج بیماری کے اسباب سے. بیماری کا علاج بیماری کے اسباب سے. سوچنے کی بات ہے. جس سبب سے بیماری آئی ہے اسی سبب کو اختیار کرتے ہیں بیماری کے علاج کے لیے. ہے وہ قسم جو اپنے حال کو حال سے بدلتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی قوت سمجھائی کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو اس لیے مبتلا کرتے ہیں کسی پریشانی میں تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ اس سے نکلنے کے لیے کیا راستے اختیار کرتا ہے. نکلنے کے لیے کیا راستے اختیار کرتا ہے. چنانچہ 3 آدمی سفر میں تھے. رات کو ٹھہرے ایک غار میں کہ صبح چلیں گے. اللہ نے سرکائی چٹان اوپر سے، اس لیے کہ جنہیں اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین نہیں ہے، جنہیں اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین نہیں ہوتا، انہیں اللہ کی ذات سے کامیابی لینے کا بھی یقین نہیں ہوتا. کیونکہ
جو ناکامیوں کو اللہ کی طرف نہیں منسوب کرتے وہ اللہ سے کامیابی بھی نہیں لے سکتے. اللہ سے کامیابی وہ لیں گے جو ناکامی کو اس کی ذات کی طرف منسوب کریں گے. اصل بات یہ ہے یہ بیچارے آنے والی ناکامیوں کو اسباب کے حکام سے جوڑتے ہیں. اس زمانے میں مسلمانوں کا تو اجتماعی طور پر حال یہ ہو گیا اس زمانے میں تو مسلمانوں کا اجتماعی طور پر حال یہ ہو گیا کہ جتنے حالات ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں ان سارے حالات کے الزام حکام پر دھر دیتے ہیں. ان جب تک حکومت موافق نہیں ہوگی مسلمانوں کی مسلمانوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے. نہیں سوچتا ہوں میں نے کہ یہ بیچارے کیسے ناسمجھ لوگ ہیں کیسے ناسمجھ لوگ ہیں. یہ بیچارے قابل رحم انہیں بجائے اس کے کہ جہنم سے بچا کر جنت کے راستے پر لاتے انہیں پر الزام لگایا ہوا ہے کہ بس یہی مسلمانوں کو چلنے نہیں دیتے. ادھر یہ کوشش ہے کسی طرح مسلمانوں کو عہدے ملیں صدارت و وزارت ملے ملکی اختیارات مسلمانوں کو دیے جائیں تاکہ مسلمانوں کے مسائل حل ہوں. ملکی اختیارات مسلمانوں کو دیے جائیں تاکہ مسلمانوں کے مسائل حل ہوں. سے کسی نے کہا حضرت مسلمانوں کو ملکی اختیارات کیوں نہیں دیے جاتے؟ ہم نے فرمایا کہ وہ اعمال جن کے کرنے کا اس کے اپنے بدن کو اختیار ہے یہ جب ان کو پورا نہیں کر رہا تو اللہ رب العزت اس کو وہ کام کیسے دے دیں جو کام اس کے اختیار سے باہر کا ہے. آپ اندازہ کریں آپ اپنی بیٹے کو چھوٹی سی دکان کر کے دیں چھوٹی سی دکان کر کے دیں دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں یہ دکان چلا لیتا ہے یا نہیں. یہ کام اس نے صحیح کیا نفع کمایا دکان پہ جم کر بیٹھا محنت کی تو بھائی اس سے بڑا کام دوں گا. باپ کے پاس بہت بڑا کارخانہ ہے ملکوں میں اس کا سامان جاتا ہے. اس نے چھوٹی سی دکان کر کے دے دی بیٹے کو وہ دکان پر نہ بیٹھا یہاں تک کہ دکان بند کرنی پڑی نقصان ہونے لگا. اب بتاؤ یہ باپ اس بیٹے کو کارخانہ دے دے گا کہ جب اس سے چھوٹا کام نہیں ہوا اس کو تو نے ضائع کر دیا تو بڑا کام ادھر اختیار کا نہیں وہ تجھے کیسے دے دوں. یہ حال مسلمانوں کا ہے. چاہتے پہلے ہمارے ہاتھ میں اختیارات آ جائیں سر اسلام قائم کر لیں گے سر ہم اسلام قائم کر لیں گے. اسی جارے کوشش میں سب کچھ چھوڑ کے کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ پہلے ہمیں اختیارات حاصل ہوں. اللہ رب العزت نے جس عمل کے کرنے کا بندے کو اختیار دیا ہوا ہے اگر اس نے اس کو پورا نہ کیا تو اللہ رب العزت اس کے بدن سے باہر کے جو مسائل اور اس بدن سے باہر کے جو کام ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کریں گے.